ایک شخص جس نے اپنی طاقت سے ڈالر کو للکارا۔ کیا کرنل معمر غدافی ایک تاناشاہ تھے یا نیک دل انسان؟ ایک زمانہ تھا جب لیبیا ایک ایسا ملک تھا جہاں بجلی مفت تھی اور تیل کی کمائی کا فائدہ ہر غریب شہری تک پہنچتا تھا۔ کرنل معمر غدافی نے پورے افریقہ کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ افریقی ملک ڈالر اور یورو کی غلامی سے آزاد ہوں اور اپنی ایک گولڈ دینار بنائیں، یعنی سونے پر کھری اترنے والی کرنسی جو امریکی ڈالر کی طاقت کو للکار سکے۔ پھر سال 2011 آیا، عرب اسپرنگ کی لہر چلی۔ ٹیونیشیا اور مصر کے بعد لیبیا کے لوگ بھی سڑکوں پر اتر آئے۔ شروع میں احتجاج پرامن تھا، لیکن جلد ہی ہتھیار اٹھ گئے۔ غدافی نے سختی دکھائی اور کہا، ہم گھر گھر چپا چپا اور گلی گلی صفائی کریں گے۔ کئی جانیں گئیں اور پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ یہیں سے اصلی کھیل شروع ہوا۔ عوام کی حفاظت کے نام پر متحدہ اقوام میں ریزولوشن 1973 پاس ہوا اور نو فلائی زون لگا دیا گیا، لیکن امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے اسے محض ایک مہرہ بنایا۔ ان کا اصل مقصد حفاظت نہیں بلکہ حکومت بدلنا تھا۔ فرانس کے صدر سرکوزی، امریکہ کے اوباما اور برطانیہ کے کیمرن نے مل کر طے کر لیا کہ غدافی کو ہٹانا ہی ہوگا۔ 19 مارچ 2011 کو ناٹو کی بمباری شروع ہوئی۔ لیبیا کی فضاؤں میں کسی بھی جہاز کے اڑنے پر پابندی لگا دی گئی۔ غدافی کی فوج کمزور پڑنے لگی، باغیوں کو ہتھیار اور ہوائی مدد دی گئی۔ اگست میں راجدھانی تریپولی ہاتھ سے نکل گئی۔ اکتوبر 2011 میں غدافی اپنے شہر سرتے میں گھرے ہوئے تھے، جہاں ہوائی حملے کے بعد ودروہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور نہایت بے رحمی سے ان کا قتل کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ حاصل کیا ہوا؟ لیبیا آج بھی بکھرا ہوا ہے، جہاں الگ الگ گروہ کا راج ہے، خانہ جنگی گرہ یدھ ہے اور دہشت گردی کا سایہ ہے۔ وہ ملک جو کبھی افریقہ کا سب سے امیر ملک تھا، آج تباہی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غدافی کوئی فرشتہ نہیں تھے، لیکن امریکہ اور ناٹو نے انسانی حقوق کے نام پر ایک ہنستے کھیلتے ملک کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈالر کی بادشاہت کو چنوتی دے رہے تھے اور افریقہ کو خود مختار بنانا چاہتے تھے۔ یہ داستان صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ یاد رکھنے کے لیے ہے۔ سبسکرائب